ایک عام مگر عظیم صحابی مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا کوئی خاص خاندان یا حسب نسب معلوم نہ تھا۔ وہ نہایت سادہ، غریب اور کمزور انسان تھا اور لوگ انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ مگر جب نبی کریم مدینہ تشریف لائے تو اس شخص کی زندگی بدل گئی۔ وہ اکثر نبی کریم کی مجلس میں جاتے، ان سے علم حاصل کرتے اور ان کی محبت میں ڈوب جاتے۔ ایک دن نبی کریم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، جلبیب کہاں ہے؟ یہ سن کر جلبیب خوش ہوئے مگر شرم کی وجہ سے چھپ گئے۔ صحابہ نے بتایا کہ وہ یہی ہیں۔ نبی کریم نے شفقت سے فرمایا، جلبیب آگے آؤ۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر جلبیب حیران ہو گئے اور بولے، یا رسول اللہ، مجھے جیسے شخص سے کون شادی کرے گا؟ نبی کریم نے نرمی سے فرمایا، ایسی بات مت کہو۔ پھر دوبارہ پوچھا، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ جلبیب نے ادب سے کہا، اگر آپ کہیں تو میں ضرور کروں گا۔ نبی کریم ایک انصاری صحابی کے گھر گئے اور ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ وہ بہت خوش ہوئے، مگر جب آپ نے فرمایا کہ رشتہ جلبیب کے لیے ہے تو وہ تھوڑا پریشان ہو گئے اور کہا کہ پہلے گھر جا کر مشورہ کر لوں۔ جب انہوں نے اپنی اہلیہ سے بات کی تو وہ بولی، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلبیب سے نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر ان کی بیٹی نے کہا، ابا، یہ نہ دیکھیں کہ رشتہ کس کا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ رشتہ مانگنے والے کون ہیں۔ اگر نبی کریم نے فرمایا ہے تو میں خوشی سے قبول کرتی ہوں۔ یہ سن کر والدین بھی مان گئے اور یوں سیدنا جلبیب کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ایک جنگ کا اعلان ہوا۔ جلبیب نے اپنی تلوار اٹھائی اور جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے سسر نے حیرت سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، میرے نبی نے مجھے جینا سکھایا ہے، اب میں ان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ جنگ میں جلبیب نے زبردست بہادری دکھائی اور 7 دشمنوں کو مار گرایا، پھر خود بھی شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور شہداء کی گنتی کی گئی تو جلبیب کہیں نظر نہ آئے۔ نبی کریم نے فرمایا، میرے پیارے ساتھی جلبیب کو تلاش کرو۔ جب صحابہ نے ان کی لاش دیکھی تو نبی کریم خود وہاں پہنچے۔ انہیں محبت سے دیکھا اور فرمایا، جلبیب مجھ سے ہیں اور میں جلبیب سے ہوں۔ یہ وہی جلبیب تھے جنہیں لوگ کم تر سمجھتے تھے، مگر نبی کریم کی محبت نے انہیں عزت کا بلند مقام عطا کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل عزت دولت، خاندان یا ظاہری خوبصورتی میں نہیں، بلکہ ایمان اور اچھے اعمال میں ہے۔